بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
وأنه إليه تحشرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پہ، علی السمع والطاعہ، کہ آپ کی بات سننے کے بعد اطاعت اور فرما برداری کریں گے، فی المنشۃ والمکرہ، چاہے آسانی رہے یا تنگی رہے، جیسے بھی حالات رہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پہ بیعت کی کہ جیسے بھی حالات رہیں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی خطبہ مسنونہ میں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ حقیقی زندگی ہے، وہ دنیا کی بھی زندگی ہے اور آخرت کی بھی زندگی ہے، جنت میں راحت والی، آرام والی، سکون والی زندگی۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں دکھ، غم، مصیبت، پریشانی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہر فرد و بشر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے جتنی راحتیں، آرام، سکون، اطمینان، پیسہ، دولت، ہر قسم کی آسائش و آرائش میں اپنے لیے جمع کر سکوں، لیکن یہ بات مومن کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور اور انتہائی فتنوں کا زمانہ، اس دور میں اگر آپ چاہیں کہ آپ کو حقیقی وہ زندگی ملے جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ وہ حقیقی زندگی خوشیوں والی، راحت اطمینان والی، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں نصیب ہو سکتی۔ ہم یہ واقعات تو سنتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی نقل مارنے کا، ان کی پیچھے چلنے کا، ان جیسا ایمان بنانے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ کامل و اکمل ایمان، وہ ایسا ایمان کہ جو اللہ کو محبوب اور پسند، وہ اللہ کے رنگ میں رگے ہوئے لوگ، صبغت اللہ، وہ اللہ کی جماعت، حزب اللہ، وہ کامیاب لوگ، مفلحون، جس کو قرآن نے کہا
جن کو رب نے سچا کہا، مومن کہا، کامیاب کہا، جن کے ایمان کی گواہی دی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ وہ رشد و ہدایت والے، ان کے ایمان کو آئیڈیل بنانے کا مجھے اور آپ کو اللہ نے حکم دیا، اور وہ صحابہ یہ سمجھ گئے تھے کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ جس زندگی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور جو قرآن نے کہا ہے اذا دعاکم لما یحییکم۔ میرے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقی زندگی وہی زندگی ہے۔ اگر میرا اور آپ کا موت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، جنت اور جہنم پر یقین ہے، تو پھر یاد رکھیں اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ فتنوں کا مقابلہ کیا ہی تب جا سکتا ہے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنت کے ساتھ ہمارا تمسک، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، ایسے جڑ جائیے، ورنہ وہ حدیث نبی علیہ السلام کی یاد رکھیے کہ ایسا فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ ان تمام احادیث کو ذہن میں رکھیے، بالخصوص وہ لوگ جن کی دعوت کا مرکز و محور و منبع قرآن و حدیث ہے، اور جو اس بات کے داعی ہیں، جو اس بات کے دعوے دار ہیں، پاسبان ہیں، جو ضامن ہیں، جو داعی ہیں کہ ہے فقط امن و راحت کا طریق قرآن و حدیث، ہے فقط امن و راحت کا طریق قرآن و حدیث، یہ حقیقی زندگی ہے میرے بھائیوں، جس زندگی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان لوگوں کو، اور ان کو سمجھ آ گئی، تھے وہ بھی انسان، بشری ضرورتیں ان کی بھی تھیں، رشتہ دار ان کی بھی تھے، کاروبار ان لوگوں نے بھی کیے، شادیاں انہوں نے بھی کی، بچے ان کی بھی تھے، دنیا کی خواہشیں اور ضرورتیں ان کی بھی تھیں، لیکن ان کو یہ بات، یہ نقطہ سمجھ آ گیا تھا کہ حقیقی زندگی وہ زندگی ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور وہ ہے اذا دعاکم لما یحییکم۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا، وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کرنا کہ تنگی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری سے منہ نہیں موڑیں گے۔ پھر اس زمانے کی جب بات آئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العامل فیہن کالقابض الحمر، کہ وہ وقت آئے گا کہ جب میری حدیث اور سنت پر چلنا، عمل کرنا، اپنے آپ کو متبع سنت بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اپنے آپ کو بنا کے زندگی گزارنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر بیٹھنا ہے۔ کیوں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ایسا؟ یقیناً آج کے دور میں بڑے تانے ملتے ہیں، بڑے تیر اور نشتر چلتے ہیں، اپنے ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ برادریوں سے مرعوب ہو کر، رشتہ داریوں سے مرعوب ہو کر، حتیٰ کہ اولاد سے مرعوب ہو کر، بہن بھائیوں سے مرعوب ہو کر، والدین سے مرعوب ہو کر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، حدیث ہی ہے، سنت ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو، وہ بہترین رفاقت، وہ بہترین ساتھ جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات دن شب و روز جنہوں نے ایک کر دیے کہ ہمیں تو دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے،
کہاں وہ صوبان رضی اللہ عنہ یاد آئے جن کا بیوی اور بچوں میں بھی دی نہیں لگتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ ذرا چیک کریں نا اپنے ایمانوں کو، اپنے ایمانوں کو مجھے اور آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کہا ہے صحابہ جیسا ایمان بناؤ، صحابہ کا تو اپنے بیوی بچوں میں جی نہیں لگتا تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ جاتے۔ حضرات گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف بلاتے تھے۔ جو آج اس دور میں بڑے بڑے اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والے، کاروبار نہ ملے تب ڈگمگا جاتے ہیں، بیٹی اور بیٹے کا رشتہ نہ ہو تب ڈگمگا جاتے ہیں، کاروبار نہ چلے تب ڈگمگا جاتے ہیں، کوئی بیماری تھوڑا سا طویل عرصہ لمبی ہو جائے تب ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ منہج صحابہ کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کی طرف بلاتے ہیں وہ کیا زندگی ہے؟ وہ یہی ہے کہ ڈٹ جاؤ، عہد و پیمان پر پختہ ہو جاؤ، ایسے پختہ ہو جاؤ دنیا کی آندھیاں اور طوفان آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گے انشاءاللہ، جب آپ کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہوگا۔ جیسے وحی قرآن ہے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی ہے۔ وہ غربت کا زمانہ جس کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان الاسلام بدأ غریبا، کہ غربت سے وہ شروع ہوا، وہ غریب لوگ تھے، وہ چند لوگ تھے، وہ غربا تھے، وہ مفلوق الحال تھے، وہ تنگ دست تھے، مگر ان کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنی اتنا پختہ یقین ہوا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا یہ کام، یہ بات، تو موت بھی نہیں آ سکتی جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی وہ بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، وہ حکم، وہ بات پوری نہ ہوگی تو موت بھی ہمیں نہیں آئے گی۔ صحابہ کا اتنا یقین ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ محمد علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور لوگوں یہ لوٹ رہا ہے زمانہ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، لوٹ رہا ہے زمانہ اسی طرف۔ حالات، زمانے اور وقت کے فتنوں کا شکار بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ بعض دفعہ دیکھا گیا انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلی صف کے نمازیوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے، ان کی خوشی اور غمی پہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھی زمانے کی ہوا لگ گئی ہے، جدھر کی ہوا اس کا رخ کر لیا۔ نہیں، میں نے گزشتہ جمعے بھی یہی عرض کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تقاضا کرتا ہے کہ 10 سال کی نمازوں، 15-20 سال کی نمازوں کے بعد میرے اور آپ کے اندر واضح ڈیفرنس ہو کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ وحی الہی کے ساتھ جڑ جائیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اس زندگی کو اپنائیے جو زندگی حقیقی زندگی ہے، جس زندگی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بلایا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وہ حقیقی زندگی ہے۔ اور وہ چند لوگ تھے جن کو اللہ نے اسلام کی عزت کا سبب ٹھہرایا، وہ چند لوگ تھے، وہ مٹھی بھر لوگ تھے۔ ایک صحابی جب سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من معک علی ھذا، کتنے لوگ تھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو مخالفت اتنی تھی، آپ نے بیگانے ہو گئے، اس قدر دشمنیاں بڑھ گئیں ایک اللہ کی توحید دینے کی وجہ، دعوت دینے کی وجہ سے۔ اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد و حر، ایک آزاد اور ایک غلام۔ ایک ابو بکر تھا اور ایک آزاد کردہ ابو بکر کا غلام۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو خرید کر آزاد کیا وہ بلال رضی اللہ عنہ تھے، ہم ہی تو تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن لوگوں ذرا سوچیں تو صحیح، ہم نے اس اسلام میں کیا حصہ ڈالا؟ ان غرباء نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوبہ للغرباء خوشخبریاں سنائی، ان غرباء نے تو اسلام کی بلندیوں کو کہاں تک لے کر گئے، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا۔ آج ہم ہیں کہ آج ہمارے دور میں وسائل کے باوجود، طاقت کے باوجود، جتھے کے باوجود، اتنی جو ہے کثرت پیسہ دولت ہر قسم کی فراوانی کے باوجود مسلمانوں کی تعداد اربوں کھربوں میں ہے، پھر بھی ہم اسلام کے لیے رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے معاملات ٹیڑھے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے قول و فعل میں کہیں تضاد تو نہیں ہے؟ ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا۔ یہ خطبات، یہ جمعہ، یہ نصیحت ہوتی ہے، اس نصیحت کو پلے باندھیے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، کرنا کیا چاہیے تھا۔ اگر ہم اپنے کاروباروں کی طرف دیکھیں، اپنے بزنس کی طرف دیکھیں کہ میں 10 سال کہاں تھا، 10 سال بعد آج کہاں ہوں، میں 20 سال پہلے کہاں تھا، آج 20 سال بعد میں کہاں پہ ہوں، اور میرے گھر میں دین کتنا ہے، 10 سال پہلے میرے گھر کی حالت کیا تھی، آج میرے گھر کی حالت کیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم سب ترقی کے خواہش مند ہیں، اور دین کے اعتبار سے ہم پسماندہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کبھی ہم حکمرانوں کو کوستے ہیں، کبھی ہم کفار کو کوستے ہیں، یہود و حنود کو۔ کچھ ہمیں اپنی بھی تو فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس ڈگر پر، کس راستے پر، کس فکر پر، کس نہج پر، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دنیا کا تو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ، زندگی بھی جو رب نے بخشی ہے وہ انشاءاللہ رہے گی۔ جو موت آنی ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ وہ تو لمحات لکھے جا چکے ہیں، وہ وقت ٹلنے والا نہیں ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ یہ ساری قرآن کی خبریں ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، کلمہ گو لوگوں کے لیے ہیں، ہر فرد و بشر، مرد و عورت کے لیے ہیں یہ قرآن کی خبریں، کہ موت کی حقیقت کو تم نہ بھولیے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر آپ سے محبت، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں اس قدر حریص صحابہ کرام کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا کہ کوئی امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم کر گزریں، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس قدر دنیا کی طلب نہیں تھی، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں ہوکا لگاتے، اعلان کرتے، آواز لگاتے تھے کہ لوگوں مسجد نبوی میں درہم اور دینار تقسیم ہو رہے ہیں۔ کبھی لوگ آ کر ابو ہریرہ کو کوستے کہ ابو ہریرہ تم نے یہ کیا کہا، کون سے درہم، کون سے دینار؟ سنو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے مال و دولت کو گنتے ہو، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو درہم اور دینار سے قیمتی سمجھتا ہے۔ آج بھی اہل الحدیث اسی لیے جڑا ہوا ہے، اور اہل حدیثوں مزید جڑ جاؤ، اپنی خوشیاں اور غمیاں، اپنے معاملات، اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے گھر کے نگہبان، ذمہ دار اور مسئول ہو، تم سے پوچھا جائے گا اپنے گھر کے باروں میں، اپنی اولاد کو کتنا ایک دین دیا، اپنے گھر کو کتنا ایک دین اسلام سے مزین کیا، اس حقیقی زندگی جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بلایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث لینے کے لیے کئی میل کا سفر کیا، سواری خریدی، ایک حدیث دیکھنے کے لیے حضرت خالد بن مخلد رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے، دستک دی، کہا حدیث میرے علم میں ہے، لیکن اپنے سند کو عالی کرنے کے لیے میں آیا ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، ایک حدیث آپ کے پاس ہے، مجھے بتا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی طویل سفر کر کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سننے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کیوں؟ حدیث کے ساتھ تمسک، حدیث کے ساتھ تعلق، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ حدیث
کہ کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیں سنائی دے، ہمارے کانوں میں پڑے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی حقیقی زندگی عطا فرما دے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی حقیقی زندگی عطا فرما دے۔ اور دنیا کی حقیقی زندگی یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ رہے نا، جب تک قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کر یہ بہترین خوبصورت اور خوشبودار زندگی ہے، اور کبھی راستے سے بھٹک جائے انسان اور اس کو علم ہو جائے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو نافرمان مصطفیٰ کے بارے میں وہ فرامین جو اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، وہ احکام، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ النَّارَ، کوئی اس میں کج روی، کوئی ٹیڑھا پن کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بڑے بڑے واضح میرے اللہ کے احکام و فیصلے ہیں۔ اور وہ حدیث کیا تھی جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اتنا سفر کر کے گئے تھے؟ پوچھا وہ حدیث مجھے بتا دیں، تو وہ حدیث یہ تھی کہ جو کسی مسلمان کے پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب اور نقص کا اس کو علم ہو جائے اور وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ جس طرح ایک زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو، اس کو قبر سے نکال کر زندگی دے دینے جتنا اجر اللہ اس شخص کو عطا فرمائیں گے جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے۔ اس حدیث کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اتنا لمبا سفر کیا۔ ایک ایک حدیث اور سنت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرات، میں کہا کرتا ہوں ہمارا یہ اعلان اور دعویٰ صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، رفع الیدین کرو، آمین اونچی کہو، جنازے میں جو ہے جاری بلند آواز سے اتنی تکبیرات کہو، یہ دعائیں پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، فرضی نماز اور جنازہ کی نماز اور تراویح اس کے امام نہیں تھے، اس کے داعی نہیں تھے۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کی دعوت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ حضرات گرامی، صرف نماز تک اپنے آپ کو محدود کر لینا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت پڑھتا ہوں، پہلی صف میں پڑھتا ہوں، میں اہل الحدیث ہوں، اور باقی بھی تو معاملات ہم اپنے چیک کریں، دیکھیں، پوری زندگی پر محیط ہے یہ بات کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بنا دے صحیح معنوں میں۔ اللہ وہ زندگی کیا ہے جس کی تڑپ تھی صحابہ کو، جس کی خواہش تھی صحابہ کو، جو آ کر روتے تھے اللہ کے رسول بیوی بچوں میں جی نہیں لگتا، اور خیال آیا تو بڑا عجیب آیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مقام محمود پر فیض ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پریشانی دیکھ کر، جنہوں نے دنیا کی زندگی دکھوں میں ڈال کر محبوب کی اطاعت و فرما برداری سے منہ نہیں پھیرا، تنگ دستی، غربت، افلاس، اپنوں بیگانوں کی دشمنیاں، مخالفتیں، ہجرتیں، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن یہی سوچا کہ دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، سارا جگ چھوٹ جائے، تو پھر میرے رب نے دل جوئی کیسے کی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ خوشخبریاں سنا دو میرے محبوب اپنے صحابہ کو، یہ غم زدہ نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو کہ دنیا کی زندگی بھی دکھوں میں گزار دی، آخرت میں محبوب تو مقام محمود پر چلے جائیں گے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جنت کی سرداریاں عطا کرے گا، آپ تو جنت کے عرف و اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے رب نے کہا جو تم نے دنیا کی زندگی دکھوں اور مصیبتوں پریشانیوں میں میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ڈال دی، تو پھر میں رب اتنا تمہاری ناقدری کرنے والا نہیں ہوں کہ پھر میں رب تمہیں محمد کا ساتھ نہ دوں۔ میرے رب کا وعدہ قرآن میں آ گیا، تم دنیا میں مصیبتوں پریشانیوں کے باوجود، دکھوں کے باوجود،
اس شخص اس ایمان والے کے مصداق جیسے ہاتھ میں انگارہ آنکھ کا لے کر بیٹھنا مشکل ہے، حدیث کو تھامو گے برادری ناراض، حدیث پر عمل کرو گے بچے ناراض، بیوی ناراض، رشتہ دار ناراض، کنبہ قبیلہ برادری ہمسائے محلے والے سارے ناراض، یہی تو سمجھ آتی ہے حدیث کی کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر بیٹھنے کی مصداق ہوگا۔ جب تم نے دنیا میں ایسے زندگی گزاری تو میں رب تمہاری قدر کیوں نہ کروں، میرے رب کا یہ وعدہ ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، میں تمہیں محمد علیہ السلام کا ساتھ اور رفاقت عطا کروں گا۔ حضرات یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہے دل کی آنکھوں سے، ایک یہ آنکھیں ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ذرا قرآن کی آیت سنیے، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم کس کس مقام سے قرآن پڑھیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ ہیں دل کی آنکھیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے انسان اور جنوں کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل تو ہیں، جو سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں، دنیا کی مرعوب، دنیا سے مرعوب، حالات سے مرعوب، برادری سے مرعوب۔ او جی حضرت جی کیا کریں، برادری ناراض ہو جاتی ہیں، کہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یاد آئے، ماں ناراض ہے محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ماں جیسا مقدس رشتہ، جس رشتے کی عزت اور احترام میرے محبوب نے کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ اے میرے صحابہ، ایک ایسا صحابی ہے جس کو جنت میں بھی میں نے قرآن پڑھتے دیکھا ہے، وہ حضرت حارثہ ماں کا فرما بردار ہے۔ یہ حدیث میں رسول اللہ نے بیان، لیکن ابو ہریرہ نے کہا ماں ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، حدیث مصطفیٰ سے تعلق نہ ٹوٹے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں، گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں دنیا میں، کوئی بات نہیں۔ نماز جو پڑھتے ہیں اگر اس حدیث پر عمل نہ کیا، معاملات ہی تو بتلاتے ہیں بندہ مومن ہے کہ نہیں۔ اندھا ہو جائے گا قیامت کے دن، پھر کہے گا قال رب لما حشرتنی اعما، اے اللہ آج میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں۔ قال رب لما حشرتنی اعما، قرآن سن کر، حدیث سن کر، علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر میرے آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی، بچی کے شادی کے موقع پر، بیٹے کی شادی کے موقع پر، کاروبار کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، علم ہونے کے باوجود۔ حضرت جی حدیث تو سنی ہے ٹھیک ہے، مگر میرے بزرگوں نے کچھ یوں کہا ہے، میرے علماء نے کچھ یوں کہا ہے، جس امام کا میں مقلد ہوں اس امام کا یہ قول ہے۔ رب کہیں گے دنیا میں اندھے بن کے پھرنے والوں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ
جہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. تو اگلی بات جو رب نے کہی اولئک کالانعام بل ہم اضل. تیرے سے بہتر تو جانور چھپایا ہے، تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. اور تجھے اللہ نے عقل شعور عطا کیا، دل عطا کیا، رب نے آنکھیں عطا کیا، تجھے اللہ نے عقل عطا فرمائی، تجھے رب نے انسان بنایا، پھر کس چیز نے تجھے اس رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کبھی غور کریں قرآن کی باتوں پہ تنہائی میں بیٹھ کر، اللہ کی قسم ہے زندگی ایسے بدل جائے گی. یہ میرے رب کا وعدہ ہے قرآن میں. بڑوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، بڑے بڑے ڈاکو اور چور، بڑے بڑے بے راہ روی کا شکار اس قرآن کو پڑھ کر راہ راست پر آ گئے. جڑ جائیے وحی الہی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ. صحابہ کی طرح حریص بن جائیے. کس بات کے کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر مل جائیں. کتنے حریص تھے. مجھے ایک اس صحابی کا نام یاد آیا. میرے محبوب کو ہجرت کا حکم ملا. آقا کائنات دوپہر کے وقت صدیق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. آواز آتی ہے کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوپہر کے وقت میرے محبوب نے منع کیا کوئی کسی کے گھر نہ جائے، میرے محبوب کی حدیث ہے. لیکن میرے محبوب خود اللہ کے امر اور حکم کی وجہ سے دوپہر کے وقت صدیق کے دروازہ پر گئے. قربان جاؤں میں آقا کی عصمت پر، طہارت پر، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا اور شرم پر. آج میرے ویروں میں ایک ایک حدیث اور آیت کو پڑھے بڑے بڑے نکات نظر آتے. دروازہ محمد علیہ السلام کھٹکھٹا رہے ہیں اور جس کا کھٹکایا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر ہے. محبوب علیہ السلام کے بعد اس امت کا سب سے افضل انسان. لوگوں دروازہ کھٹکھٹا کے جایا کرو، چاہے کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اپنا گھر بھی ہو. میرے محبوب کی حدیث ہے اپنی ماں کے کمرے میں تو جانا چاہتا ہے، میرے محبوب کی سنت طریقہ، میرے محبوب کا فرمان، دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، اجازت طلب کر کے جاؤ. ہائے لوگوں میں کیوں نہ کہہ دوں، میں کیوں نہ کہوں، وہ شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. لوگوں اللہ کی قسم ہے جس شخص کے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، وہ شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے جس کے دل میں کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں آیا، وہ شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، میرے محبوب کو بٹھایا. صدیق نے کہا آقا کائنات دوپہر کے وقت خلاف معمول تشریف لائے ہیں. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا صدیق مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. صدیق کی چیخیں نکل گئیں کہ میں تو زندہ ہی محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے ہوں، میرا کیا بنے گا؟ صدیق رونے لگے. میرے محبوب نے فرمایا صدیق کیوں روتے ہو؟ آقا کریم میرا کیا بنے گا؟ میں تو جڑا ہوا ہوں آپ کے ساتھ، میں تو جڑا ہوا ہوں وحی الہی کے ساتھ. اللہ کے محبوب آپ کی سنتوں اور حدیثوں کو میں سنتا رہتا ہوں، عمل کا طالب ہوں، آپ کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا صدیق غم نہ کرو، رب نے تجھے ساتھ جانے کا حکم دیا ہے. پھر صدیق کی آنکھوں میں آنسو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب کیوں روتے ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب خوشی کی وجہ سے. میری اماں جان بولی، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بولی، کہتی ہیں مجھے آج پتہ چلا کہ بعض دفعہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو پڑتا ہے، کبھی انسان کی آنکھوں میں آنسو خوشی کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. اور لوگوں غور تو کیجئے یہ صحابہ کون تھے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ
صراط مستقیم۔ یہ صحابہ لالچی تھے، حریص تھے، طلبگار تھے، جڑے ہوئے تھے حدیث کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ۔ چند حدیثوں پہ ایمان کی عمارت کو کھڑا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہیں میٹھا ہپ ہپ کوڑا تھو تھو، ایسے نہ بنو کہ جو مطلب مرضی کی بات آئی وہاں پر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، اور جہاں سمجھا کہ یہ میرے مطلب کی بات نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں یہ ذہنی اختراع ہے، ذہن بیمار ہے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی میرے محبوب کی حدیث ایسی نہیں ہے، کوئی بھی میرے محبوب کا طریقہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ خیر ہی خیر ہے اس میں، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ نا۔ جس محبوب کے بارے میں یہ پڑھتے سنتے ہو نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اتنا یقین رکھو، اتنا یقین صحابہ کی طرح رکھو نا۔ اور تو اور لوگوں، وہ صنف نازک میرے محبوب کے زمانہ کی خاتون اسلام، دختر اسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ابو سلمہ فوت ہو گئے، میرے محبوب نے دعا سکھلائی دل جوئی کے لیے۔ دعاؤں پہ صحابہ کا اتنا یقین، اتنا پختہ یقین صحابہ کا۔ فرمایا اے ام سلمہ پڑھا کرو نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ یہ دعا پڑھتی ہیں، مانا کیا، مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے دل کو اطمینان بخشے گا، جو نعمت چھین گئی ہے اسے اللہ بہتر عطا کرے گا۔ لیکن ام سلمہ کے کبھی یہ وہم و گمان میں بھی نہ آیا کہ کبھی ایسا بھی ہو جائے گا کہ اللہ اس دعا کا ثمر اور پھل مجھے دنیا میں محمد کی صورت میں عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں ام سلمہ سوچتی رہتی میں دعا تو پڑھتی ہوں، ام سلمہ میرا خامد ابو سلمہ میرا خامد فوت ہو گیا، اب کون ابو سلمہ جیسا کون ملے گا؟ وہ تو اتنی محبت کرنے والا، لیکن حدیث رسول پر پختہ یقین، پختہ اعتماد۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دعا کا دامن نہیں چھوڑا، میرے محبوب کی حدیث کو نہیں چھوڑا۔ لوگوں قربان جائیے، میرے اللہ نے کیسیاں رحمتیں فرمائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، میرے محبوب نے جتنے نکاح کیے اللہ کی مرضی سے کیے، کیونکہ میرے آقا کائنات زندگی میں کوئی قدم نہ اٹھاتے جب تک میرے اللہ کا امر نہ آ جاتا۔ اللہ کے امر سے، حکم سے میرے محبوب نے پیغام بھیجا ام سلمہ کی طرف نکاح کا۔ لوگوں دعا کا ثمر اور پھل، حدیث پر اعتماد، حدیث پر برادری ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، دنیا والے ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، حدیث پر اعتماد، سنت پر اعتماد۔ میرے محبوب علیہ السلام کا پیغام آیا، ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں تو دعا پڑھتی تھی لیکن آج اللہ نے کتنا پھل دیا۔ ابو سلمہ چلے گئے، اللہ نے مجھے محمد کی بیوی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں پھر مانو نا، رب نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
اس سے بہترین رفاقت کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین ساتھی کون سا ہو سکتا ہے جس کو میرے آقا کا ساتھ مل جائے، جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے؟ ذرا محبت میں ڈوب جائے نا۔ جمعہ کا دن ہے، شاید وہ قبولیت والی گھڑی ہو جس گھڑی کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے مومن جو بھی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ آج ذرا محبت میں ڈوب کے دعا کرے نا، اللہ کریم ہمیں محمد علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا، اللہ ہمیں محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا۔ اللہ ہم دنیا کی جیسی زندگی ہے ہم خوش ہیں، اللہ ہر حال میں تیرے اوپر خوش ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ ہم ہر حال میں خوش ہیں، اللہ زندگی میں کبھی دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ ساری دنیا چھوٹ جائے، روٹ جائے، پر دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، میرے محبوب کریم کا ساتھ مل جائے۔ اور لوگوں غور کیجئے صحابہ کس قدر میرے محبوب علیہ السلام سے ملنے کے خواہش مند زندگی میں بھی، اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے صحابہ پھر بھی طلبگار تھے کہ کب وہ لمحہ آئے کہ جب ہم آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پیارے عثمان، عثمان بن عفان، عثمان ذی النورین، امیر المومنین، خلیفہ صوب، دورہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 40 دن ہونے کو ہیں، 40 دن ہونے کو ہیں، اور قرآن سے دوریاں اختیار کرنے والے مسلمانوں، گھروں میں قرآن موجود ہے، غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت جی نے کاروبار کیا، دکان بنائی، کاروبار کیا، دکان بنائی، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر بلند جگہ پر رکھ دیا۔ مہینے بعد اٹھایا، گرد و غبار جھاڑ کے خوش ہو گیا، میری دکان میں قرآن موجود ہے۔ 40 دن بھوکے پیاسے ہونے کو ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان آج 40 دن ہونے کو ہیں، کیسے زندہ ہو؟ فرمایا جب بھوک لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ باتیں کہنے کی نہیں، صرف آزما کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، معمول بناؤ۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے معمول بناؤ، اور صبح کے وقت جو تمہارا معمول ہو قرآن پڑھنے کا وہ ہر صورت پورا کرو، نہ چھوڑو کہ میں آدھا پارا شام کو پڑھ لوں گا، مجھے آج جلدی ہے۔ نہیں، فرمایا جو معمول بنا اس کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس حد تک اجازت دی کہ 3 دنوں تک آپ قرآن کی تلاوت مکمل کر سکتے ہیں، گویا کہ 10 پارے پڑھنا نبی علیہ السلام کی اجازت ہے۔ کون ہے آج کے دور میں خوش قسمت جو قرآن سے اتنا لگاؤ رکھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بات کسی اور طرف نہ چلی جائیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں، اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں مجھے پجامہ پہنا دو، میں قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی ہیں، مجھے اونگ آئی ہیں، مجھے اونگ آئی ہیں، اونگ آئی ہے، مجھے میرے محبوب کا دیدار ہو گیا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، اونگ آئی، مجھے اونگ آئی، مجھے آقا کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان آج عثمان تیری محمد سے ملاقات ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس قدر محبت رسول میں ڈوب جائیں۔ یہ زندگی کے نشیب و فراز، یہ زندگی کے حالات، مشکل خوشی کے حالات بیت جائیں گے، گزر جائیں گے لوگوں۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا سیدنا انس بن مالک یہ بھی تڑپ رکھتے میرے محبوب کے ساتھ ملنے کی، سارا دن مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہتے محبوب کی یادوں میں، کہتے ہیں لوگوں سن لو، مجھے طلب ہے، مجھے تڑپ ہے، میں محبوب کی حدیثوں پہ عمل بھی کرتا ہوں، سنت پہ عمل بھی کرتا ہوں، ان راہوں پہ چلتا ہوں، ان طریقوں کو اپناتا ہوں، اس خواہش کے لیے
اس تڑپ کے لیے کہ مجھے آقا کا ساتھ مل جائے. کہتے ہیں آج اتنا عرصہ بیت گیا, مجھے کوئی رات ایسی نہیں گزری جب محمد کا دیدار نہ نصیب ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو آج بھی اللہ کی قسم ہے محبت رسول میں ڈوب جائیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ صراط مستقیم بھی عطا کرے گا. اللہ آج بھی اس بات پہ قادر ہے, اللہ کی قسم ہے مجھے اور آپ کو اللہ اس دنیا میں محمد کریم کا دیدار بھی نصیب کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے جی وہ کیسے, میں اہل حدیث طالب علم ہوں, اللہ کی توفیق سے اپنی ہر بات دلیل سے کہنے کا عادی ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. آج بھی اللہ ڈوب جائیے محبت میں, اپنے معاملات درست کیجئے. اللہ کا واسطہ ہے لوگوں, کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. آج ہی نبی علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیے. ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں, اس عہد کو پلے باندھ لیجئے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. حتیٰ کہ لوگوں میرے محبوب علیہ السلام سے تڑپ رکھنے والے, میں نے تو حدیثوں میں یہاں تک پڑھا ہے نبی علیہ السلام کو صحابہ دفن کر کے آ رہے ہیں, ایک شخص مدینے کی گلی میں داخل ہو رہا ہے, پوچھتا ہے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں. جواب ملتا ہے ہم تو ابھی اللہ کے محبوب کو دفن کر کے آ رہے ہیں. ایک ایسا بھی شخص ہے, میرے محبوب نے فرمایا ہے میرے صحابہ, ایک ایسا بندہ ہے جو مجھے ملنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں بوڑھی ہے, اس کی ماں بوڑھی ہے, مجھے ملنا چاہتا ہے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آ نہیں پا رہا. اللہ کے محبوب نے فرمایا اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھے مل نہیں پائے گا. لیکن اے میرے صحابہ سن لو, اس کے دل میں محبت رسول ہے. ہائے اللہ قربان جائیں, اس کے دل میں محبت رسول ہے. اگر زندگی میں میرے صحابہ وہ تمہیں مل جائے, وہ مستجاب الدعوات انسان ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا اگر تمہیں زندگی میں وہ مل جائے اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا. وہ کون ہے؟ نام اویس ہے, کرن قبیلے کا رہنے والا, کرن قبیلے کا. میرے محبوب دنیا سے چلے گئے, صدیق کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. لوگوں عمر فاروق کے زمانے میں اویس آئے, کرن قبیلے کے لوگ آئے, حج کا موسم آیا, ایک بندہ ملا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو. حضرت عمر نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں کرن قبیلے سے ہوں. کہا تمہارے اندر ایک اویس ہے بن عامر ہے؟ جی ہے, مجھے لے چلو خیموں میں. خیموں میں گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لپٹ گئے, نشانیاں پوریاں کیا. فرمایا اے اویس ساری نشانیاں پوری ہو گئیں, تیرے جسم پر ایک برس کا داغ ہے. میرے محبوب نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا اس کے جسم پر برس تھا, برس کی بیماری تھی, ختم ہو گئی, ایک نشان باقی ہے. اویس نے اپنا جسم نکال کر دکھا دیا کہ یہ برس کا نشان ہے, یہ برس کا داغ ہے. عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے دعا کیجئے. میرے محبوب کی خواہش تھی تو اپنی ماں کی وجہ سے, ماں کی خدمت کی وجہ سے, بوڑھی ماں کو تو چھوڑ نہ سکا, تو میرے نبی کو مل نہ سکا. تیرے سارے حالات جبرائیل نے میرے محمد کو بتا دیے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیجئے نا محبوب کی امت کے لیے, دعا کیجئے. لوگوں میں بتلانا کیا چاہتا ہوں, وہ صحابہ تھے, وہ تڑپ رکھتے تھے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہمیں آقا کا ساتھ مل جائے. وہ صحابہ تھے, ان کی خواہشیں تھیں, ان کا حدیث پر پختہ یقین تھا. حتیٰ کہ لوگوں میں اپنی بات ختم کروں نا, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ
جنگل میں موت آئی ہیں، جنگل میں موت آئی ہیں، جنگل مدینہ کے حالات ٹھیک نہ رہے، ابو ذر مدینہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، بیمار ہو گئے، ایک بیوی پاس ہے اور خود ہیں، حتیٰ کہ لوگوں اس حد تک ابو ذر غفاری کی موت کا وقت آ گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، بیوی رو رہی ہیں، پوچھتے ہیں ابو ذر کیوں روتی ہو؟ کہا ابو ذر جنگل میں موت آ گئی، میں خاتون، میں عورت کیا کروں گی؟ کون تمہیں غسل دے گا؟ کون تمہیں کفن دے گا؟ کون تیرا جنازہ پڑھے گا؟ ابو ذر غفاری نے کہا نہ رو نہ رو، سن میرے محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا، ہم 7 صحابہ بیٹھے تھے، یہ حدیث میرے نبی نے سنائی، میرے محبوب نے فرمایا 7 صحابہ جب ہم بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا تم میں سے ایک بندے کو جنگل میں موت آئے گی، 6 صحابہ فوت ہو گئے، 7واں میں باقی ہوں، اور مجھے یقین ہے حدیث مصطفیٰ پہ میں ہی ہوں کہ مجھے جنگل میں موت آئے گی۔ اللہ اکبر، اور بیوی رونے لگی، اور یقین ہو گیا کہ اب تو پک ہو گیا، شک نہ رہا کہ ابو ذر کو موت جنگل میں ہی آئے گی۔ فرمایا اگلا حدیث کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا ایک قافلہ گزرے گا، صحابہ کا قافلہ گزرے گا، اور وہ صحابہ غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، وہ جنازہ بھی پڑھیں گے۔ حدیث مکمل ہوئی ہے، محبوب کے صحابی کی روح پرواز کر گئی ہیں، دور سے قافلہ نظر آیا، صحابی کی اہلیہ نے اپنا دوپٹہ ہلایا، لوگوں نے سمجھا شاید کوئی مدد کو پکار رہا ہے، دوڑتے ہوئے لوگ آئے، کون تھے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، پوچھا کون ہو؟ کہا میں صحابی رسول کی اہلیہ ہوں، یہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کیا بتائیں، میرے محمد کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کا یقین تھا، پختہ یقین تھا کہ نبی کی ہر بات سچی ہے، جڑ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، اور میرا پیغام یہ ہے لوگوں، یہ دین بھی غالب آ کے رہے گا، میں اور تم سارے دین سے پھر جائیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، رب کا قرآن سچا ہے، محمد کا فرمان سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین غالب آ کے رہے گا، اللہ اس دین کو عزت ضرور بخشے گا، اللہ اس دین کو رفت ضرور بخشے گا، اللہ اس دین کو سر بلندی ضرور عطا کرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اپنا حصہ ڈالیے اس اسلام کی سر بلندی کے لیے، یہ پیغام نوٹ کر لیجئے، یہ پیغام لے کے جائیں، اپنا حصہ ڈالیے اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کی تاریخ میں حصہ ڈالنے کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں، سختی سے عمل کیجئے، اپنے معاملات ٹھیک کیجئے، اپنے گھروں کو درست کیجئے، جیسے تم نے اپنی نمازوں کو درست کیا، اپنے گھروں کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنے کاروبار کو درست کرو۔ یہی پیغام، یہی درس، یہی سبق ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم دامن مصطفیٰ سے جڑ جائیں۔ اللہ کی قسم ہے میرا اللہ قدردانی کرے گا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ میرے محبوب علیہ السلام کی رفاقت عطا کرے گا۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین۔